السلام علیکم بچوں، آج ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ جی، آج سبق کا نام ہے نام دیو مالی، کلاس دہم، اردو کا یہ سبق ہے اور اس کے جو مصنف ہیں وہ مولوی عبدالحق ہیں۔ سب سے پہلے ہم بابا مولوی عبدالحق کا تعارف پڑھیں گے۔ بابا اردو مولوی عبدالحق 20 اگست سن 1870 کو ضلع میرٹھ یو پی کے قصبے ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ جی بچوں، یہ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، ادھر یہ پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ علی حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی۔ علی گڑھ میں مدرسۃ العلوم سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ پھر مدرسہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں صدر مدرس رہے۔ عثمانیہ کالج اورنگ آباد کے پرنسپل اور بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے چیئرمین رہے۔ آپ نے اپنی خدمات اردو کی ترویج و ترقی کے لیے وقف کر دیں، یعنی اردو کی اصلاح کے لیے، اس کی ترقی کے لیے آپ نے ساری اپنی خدمات سر انجام دیں اور شادی تک نہ کی۔ کہا کرتے تھے کہ میری اردو زبان سے شادی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو بابا اردو بھی کہتے ہیں بچوں، کیونکہ بابا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بنیاد رکھنے والے، یعنی انہوں نے اردو میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ ان کی ادبی خدمات کے پیش نظر سن 1937 میں الہ آباد یونیورسٹی اور سن 1941 میں علی گڑھ یونیورسٹی نے ڈیلٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ قوم نے انہیں بابا اردو کا لقب دیا۔ 16 اگست سن 1962 میں کراچی میں وفات پائی۔ ان کی اہم تصانیف، یعنی جو اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہیں: اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا حصہ، تنقیدات عبدالحق، چند ہم عصر، مقدمات عبدالحق، نصرتی، مرحوم دلی کالج، مکتوبات عبدالحق وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کی اردو کی مشہور اہم تصانیف ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے نام دیو مالی۔ بچوں، میں سبق کے پیراگراف پڑھتی جاؤں گی اور جو مشکل الفاظ ہوں گے وہ ان کے معنی بھی بتاتی جاؤں گی۔ پوری کہانی ہم ختم کریں گے۔ پوری کہانی غور سے سنیں۔ جو مشکل الفاظ لگیں اپنے علیحدہ جو بھی رجسٹر آپ نے اردو کا بنایا ہے اس کے اوپر الفاظ معنی لکھتے جائیں۔ غور سے سنیں گے پوری کہانی، آپ کو الفاظ معنی بھی آ جائیں گے، کہانی بھی سمجھ لگے گی اور آپ کا خلاصہ بھی تیار ہو جائے گا۔ بچوں، کبھی بھی میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ خلاصہ آپ یاد کریں۔ خلاصہ کبھی بھی یاد نہیں کیا جاتا۔ خلاصہ یا مرکزی خیال سبق کا ہمیشہ کہانی آپ غور سے پڑھیں، اس کے الفاظ معنی آپ کو آتے ہوں تو ایک خلاصہ آپ کسی بھی سبق کا خود سے لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ خلاصہ لکھنے کی بار بار پریکٹس کریں، لکھیں، اس کو صرف زبانی ذہن میں نہیں دہرائیں۔ اردو آپ جب تک لکھیں گے نہیں، آپ کو نہیں آئے گی، کیونکہ اردو کی املا اکثر بچے جو آج کل ہیں بہت ہی غلط املا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے سبق کو لازمی پڑھیں۔ یہ صرف میں اردو کے لیے نہیں کہہ رہی، اسلامیات ہو، آپ کا مطالعہ پاکستان ہو، انگلش ہو، سائنس کے مضامین ہوں، سبق آپ ضرور پڑھیں۔ ڈائریکٹ سوال جو آپ پر مت جایا کریں کہ مشق ہم کر لیں۔ بچوں، سبق کا پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جی، تو سبق شروع کرتے ہیں۔ نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ جی بچوں، کیا جو ہمیں سٹارٹ میں ہی پتہ چل گیا ہے کہ نام دیو ایک آدمی کا نام ہے، اس کا نام ہی یہی ہے، نام دیو۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مالی ہے ایک باغ میں، ٹھیک ہے، اور مقبرہ رابعہ درانی، اور وہ کہاں ہے؟ دکن میں ہے۔ ٹھیک ہے، نام دیو مقبرہ رابعہ درانی اورنگ آباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈھیڑ جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے۔ ذات کا ڈھیڑ، اچھا جی،
آپ پہلے یہ ایک دو جو لائنیں ہیں اس میں ذرا مشکل الفاظ ہیں، وہ میں آپ کو کرواؤں۔ مالی کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، جو باغ میں کام کرتا ہے، پھولوں پودوں کی رکھوالی کرنے والے کو ہم مالی کہتے ہیں۔ مقبرہ کا مطلب مزار یا قبر۔ رابعہ درانی، جی یہ کون تھیں؟ یہ اورنگزیب عالمگیر کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، ان کا نام ہے، یعنی رابعہ درانی کا مزار تھا۔ اورنگ آباد جو ہے دکن کا شہر ہے، یعنی دکن کے شہر کا نام ہے۔ اب ہے اگلا لفظ ہے ذات۔ ذات کا مطلب ہے قوم۔ ڈیڑھ کا مطلب ہے ہندوؤں کی ایک ذات ہے جنہیں شودر قرار دیا جاتا ہے۔ شودر بچوں جو ہندوؤں کی ذاتیں ہیں وہ ان کے 4 درجے ہیں میرا خیال ہے، جو اور یہ سب سے نچلا درجہ جو شودر ہیں، بہت ہی کم تر لوگ ہیں سمجھے جاتے ہیں وہاں پر۔ تو سب سے وہاں کی اونچی جو ذات ہے وہ براہمن ہے، اور پھر وہ ویش آتے ہیں۔ براہمن جو ہوتے ہیں وہ سب سے اونچی ذات سمجھی جاتی ہے، ویش ہے، پھر اور بھی کوئی ذاتوں کے نام ہے۔ شودر البتہ سب سے گھٹیا ذات وہاں سمجھی جاتی ہے۔ نیچ، گھٹیا یا کم تر۔ جی اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے۔ امتیاز کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنا، تمیز کرنا۔ مصنوعی ہے، بناوٹی ہے۔ قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے، یعنی ذات پات کا فرق کرنا ہمارے اسلام میں بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس لیے یہ سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ اور رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے۔ رفتہ رفتہ کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ۔ نسلی ہو گیا ہے یعنی نسل سے متعلق، نسلی نسل در نسل، یعنی اب نسل در نسل یہ چلتا آ رہا ہے۔ اچھا آپ کی کیا ذات ہے؟ آپ اس طرح سے۔ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ اس میں میراث ایک مشکل لفظ ہے۔ میراث کا مطلب ہوتا ہے بیٹے ورثہ یا ترکہ، جو چیز چھوڑ دی جائے وہ یعنی میراث کہلاتا ہے۔ حسن کا مطلب بھی یہی ہے، نیکی کی خوبصورتی، سچائی میں جو خوبصورتی چھپی ہے، کہ یہ صفات جو ہیں، سچ بولنا، نیک کام کرنا، جو نیکی ہے اس پر کسی کا قبضہ نہیں ہے، یہ کسی کا ترکہ نہیں ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ خوبیاں، صفات، کہ یہ صفات کون سی؟ یہ سچائی اور نیکی کی، یہ جو نیچی ذات کے لوگ ہیں یعنی شودر وغیرہ جن کو سمجھا جاتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے نیک ہوں، وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اونچی ذات کے ہو پھر ہی آپ نیک ہو سکتے ہو، خوبصورتی آپ میں، آپ کے کردار میں خوبصورتی ہو سکتی ہے۔ اب یہ شعر ہے۔ کیس ہو، کوہکن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں۔ جی اب اس کے مشکل الفاظ میں آپ کو بتا دوں۔ کیس عرب کے قبیلہ بنو عامر کا فرد تھا، جسے ہم اردو میں مجنوں کے نام سے پہچانتے ہیں، اور مجنوں کس کا عاشق تھا؟ لیلا کا۔ اور کوہکن کا مطلب پہاڑ کھودنے والا، پہاڑ کاٹنے والا۔ اب شیریں کا عاشق فرہاد تھا، ٹھیک ہے بچوں؟ شیریں بھی ایک ہمارے یہ اردو ادب میں شیریں فرہاد کا ایک باقاعدہ قصہ ہے، جس میں جو فرہاد تھا اس نے پہاڑ کاٹ ڈالا تھا شیریں کے عشق میں، اس لیے اس کو کوہکن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب حالی کے اوپر دیکھیں بچوں، ایک چھوٹا سا سائن ہے، یہ اس کو تخلص کی علامت کے طور پر ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ حالی مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، اور اس میں حالی نے اپنا نام استعمال کیا ہے، یعنی چاہے وہ کیس ہو یعنی مجنوں ہو، یا فرہاد ہو، یا شاعر کہتا ہے میں خود ہوں، حالی ہوں۔ عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، ٹھیک ہے جی بچوں؟ اب اس میں کیا ہے، یعنی عاشقی جو ہے وہ کسی کی ذات کے حوالے سے نہیں پہچانی جاتی۔ اللہ سے عشق کوئی بھی ذات کر سکتی ہے، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں وہ دیکھتی کسی کی کہ اونچی ذات کا ہے یا نیچی ذات کا ہے۔ جی اب آگے چلتے ہیں بچوں۔
مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ نگرانی کا مطلب میری حفاظت میں، یا آپ کہہ لیں نگہبانی میں تھا۔ اب یہ مصنف کہہ رہا ہے کہ میری حفاظت میں تھا۔